اب ہم فارمولہ کی طرف جا ہی نہیں رہے. کون سا فارمولہ؟ بھائی فارمولہ کلیئر ہے کہ گلگت بلتستان کے حدود کے باہر جو مال جائے گا اس سے اس حدود میں وہ انکم ٹیکس بھی لے لے, سیل ٹیکس بھی لے لے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی لے لے. کوئی ایسا فارمولہ ہم نہیں مانیں گے کہ 10 کنٹینر لگو. ہوتے کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بھی کرے حدود میں آپ کا جو ٹیکس, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اگر اس سے بھی آگے جائیں نا تو FBR کا وجود بھی غیر قانونی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فارمولہ نہیں مانتے. جو تاجرشن کمیٹی نے چارٹ آف ڈیمانڈ دی ہے 2 نکاتی ایجنڈے پر منوان تسلیم ہوا تو ہم اپنے دھرنے کو تاجرشن کمیٹی کے اس کے مطابق بیک ہوگا. نہیں ہوا پلان سی بھی ان کو پتا ہے, پلان اپنا ای بھی ان کو پتا ہے, میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. لیکن کمیٹی کا تو اعلامیہ میرے خیال میں تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی نے دیا, اس کو مسترد کیا ہے, کیونکہ ہمارا ایک سمپل ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو SRO ایوب وزیری صاحب نے ذکر کیا پچھلے دفعہ چیف منسٹر گیا تھا وہاں پر, کہ اس نے اپنے باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا ہے. پاکستان کے باہر کون سا باؤنڈریز ہے؟ تھاکوٹ, بابو سر, اندر چترال کا جو باؤنڈری ہے وہاں وہ اپنے چیک پوسٹیں لگائیں گے. تو وہ تو میرے خیال میں تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی نے اس کو مسترد کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 نکاتی ایجنڈا منوان تسلیم نہیں ہوا تو تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کا فیصلہ ہے. ہم نے ادھر سے 2 صورتوں میں جا سکتے ہیں. ریاست کے پاس 2 راستے ہیں, یا ہمیں مارے گی یا ہمارا مسئلہ حل کرے گی. اب یہ مسئلہ آج جو گلدستہ ہوا, میں سمجھتے ہیں بلوچستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء, اکابرین, تنظیم اہل سنت, اسماعیل کونسل, امامیہ, انجمن امامیہ بلوچستان, سپریم کونسل, MWM, اچھا اپنا وزیری صاحب بھی آئے تھے, اپنا MNA, سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 نکاتی ایجنڈا حل نہیں ہوا تو 2 راستے ہیں ریاست کے پاس, ہمیں گولیاں ماریں یا ہمارا مسئلہ ایک سمپل ہے کہ اپنی باؤنڈریز پہ جو ٹیکسز لینا چاہتے ہیں لے لے. گلگت بلتستان کے حدود میں کوئی قسم کا ٹیکسز, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, وتھ ہولڈنگ ٹیکس, RD اپنا وہ آئین پاکستان اور اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق غیر آئینی ہے. ابھی تک ہم سہ لیتے تھے, 48 سال ہم بھی سہ لیتے تھے, ابھی ہماری کیا یوتھ برداشت کرے گی؟ ایسا نہیں ہے. تو مطالبات کے لیے جو تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں اس کمیٹی کو مسترد کیا ہوا. میں ایک ورکر, میں ایک سمپل تاجر, میں تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کے پیچھے کھڑا ہوں. میری مجبوری ہے, میں اس روڈ سے ٹریڈ کرتا ہوں. یہ بیانیہ گلگت بلتستان کا قومی بیانیہ ہے. تو تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی پلان سی میرے ساتھ ڈسکس نہیں ہے. جو بھی یہ پلان دے گی ہم اس کی سپورٹ کریں گے, کیونکہ اس پوزیشن میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. وہ بات میں جو اپنے بدلے وہ نکالیں گے, وہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں اپنا, جب ہم بولتے ہیں نا, ہمیں اپنا انجام کا پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم اللہ کے بھروسے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے, گلگت بلتستان کے 22 لاکھ لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی اس وقت تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہی حل ہے, ادھر گولی مارے, سینٹر میں گولی کھا کے جائیں گے. اس کے علاوہ پیچھے ہٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سردست میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور گلگت بلتستان کے اندر ریاست کے جو ذمہ دار ہیں وہ سردست, ہاں FIRs ہو چکے ہیں, جو دفعے لگے ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں, بس وہ بعد میں جو ہوگا دیکھا. لیکن اس میں بھی ہم نے کلیئر ایک واضح ہے, جو تھانے کا تھانہ دار, جو SP, جو DC غلط فیصلہ دے گا, سپاہی کے پیچھے نہیں جائیں گے, اس کے دفتر میں جائیں گے, اس دفتر سے اس کو نکالیں گے.